باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والکسلا، سستی اور کاہلی سے پرہیز کیجیے۔ ایاکم والکسلا، سستی اور کاہلی سے پرہیز کیجیے۔ بحث ہماری آئی یہاں سے ہوگی 170 پڑھتا ہوں اور پھر مطلب کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرْكُ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ عَادَةً وَهُوَ مَا يَخْرُجُ بِهِ فَاعِلُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُصَلِّيًا عُرْفًا وَلَا عِبْرَةَ بِالْعَدَدِ۔ توجہ فرماؤ، بحث ہماری میرے بچے شروط صلاۃ کے بارے میں چل رہی تھی۔ چھٹی شرط جو ہے وہ ہم نے عرض کی کہ وہ ہے ترک الکلام، نماز میں کلام کو ترک کرنا چاہیے۔ اور کل والے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اسی ترک الکلام کے ذیل میں 8 اور طرق ہیں جو مصنف بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی نماز میں ترک کرنے چاہیے۔ ترک کلام سمیت 8 وہ ٹوٹل بنتے ہیں 9۔ پہلا یہ بیان کیا تھا ترک الکلام، اور اسی کے ذیل میں 8 اور ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں۔ یہی دوسرا آج ہم ادھر سے پڑھ رہے ہیں جو ترک کرنا چاہیے، ترک فعل کثیر۔ فعل کثیر کو ترک کرنا چاہیے۔ عادتاً جو فعل کثیر ہے اس کو نماز میں ترک کرنا چاہیے۔ فعل کثیر سے مراد میرے عزیزو یہ ہے کہ جو مصلی کو نماز پڑھنے سے خارج کر دے عرفی طور پر۔ فعل کثیر وہ ہے جو مصلی کو نماز پڑھنے سے عرفی طور پر خارج کر دے۔ اور اس میں اس فعل کثیر میں عدد کا اعتبار نہیں ہے کہ یہ مثلا زیادہ ہے یہ تھوڑا ہے۔ کبھی کبھی کثیر، کبھی کبھی فعل کثیر قلیل ہو جاتا ہے اور قلیل کثیر ہو جاتا ہے۔ توجہ فرماؤ، اس میں آپ نے شمارش نہیں کرنی کہ وہ اتنے ہیں اور یہ ایک ہے مثلا، نہیں۔ فعل کثیر عرفی معیار ہے، کبھی کبھی کثیر قلیل ہو جاتا ہے اور قلیل کثیر ہو جاتا ہے۔ معیار عرفی ہے، جس کو عرف کہے کہ فعل کثیر ہے وہ نماز کو باطل کر دیتا ہے اور اس کو ترک کرنا چاہیے۔ جیسے جناب مثلا آپ کہیں گے جی بھلا مثال دیں، فعل کثیر قلیل ہوتا ہے کبھی کبھی، جیسے کوئی بندہ نماز میں ہاتھ کی 10 انگلیاں ہیں نا، ہر انگلی کے جو نگٹ کے نکالتا جائے، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں، پھر دوسری کو شروع کر دے، انگلیوں کو حرکت دے، تو فعل تو کثیر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن اس کو قلیل شمار کرتے ہیں۔ لیکن جناب علی دیکھو، نماز بندہ پڑھ رہا ہو اور اچانک اسے جو ہے نا جیسے گیم میں چھلانگے لگاتے ہیں، اچانک نماز میں ایک بڑا جمپ لگائے اوپر سے اور پھر نیچے اشکارن کودے، جمپ لگائے، اچھلے، یہ کیا ہے تو ایک جمپ لگایا نا، لیکن اس ایک جمپ لگانے سے فعل کثیر ہے، اس کو فعل کثیر شمار کریں گے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اچھا، یہ جو فعل کثیر ہے، فعل کثیر اس میں توالی اور پے در پے اور لگاتار ہونا معتبر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر وہ پوری نماز میں ایک پہلی رکعت میں تھوڑا سا کام کیا، ٹھیک ہے، پھر ایک دوسری رکعت میں کوئی حرکت کی، فعل انجام دیا، تیسری چوتھی، آخر نماز تک اگر سارے ہم جمع کریں نا تو فعل کثیر بنتا ہے۔ لیکن لگاتار نہیں تھا، کوئی پہلی میں تھا، کوئی دوسری میں، کوئی تیسری میں، کوئی چوتھی میں، یہ معیار نہیں ہے۔ فعل کثیر میں جو معیار ہے وہ پے در پے ہونا ہے، لگاتار معیار ہے، تسلسل ہو ان میں، ٹھیک ہے، تسلسل معیار ہے۔ تو پس آگا جان آج کا درس ہمارا یہاں سے شروع ہوا کہ نماز میں فعل کثیر کو ترک کرنا چاہیے، جو عادتاً فعل کثیر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی،
اگلا جو ترک ہے جو نماز میں ترک کرنا چاہیے وہ سکوت طویل ہے۔ سکوت طویل کو نماز میں ترک کرنا چاہیے، یعنی بندہ نماز میں 5-10 منٹ پڑھتا پڑھتا رک جائے، سکوت طویل شمار ہو، عادی طور پہ کہیں کہ اس نے چپ ہے نماز نہیں پڑھ رہا، یہ ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو اس کی جو قرات ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ جی جناب، اگلا جو ہے نمبر میں نے پہلے گن کے دیے ہیں، بار بار نمبر لگاؤں تو آپ کا ذہن پریشان ہوگا، سارے گن کے دیے تھے آپ کو۔ اگلا بن رہا ہے ترک البکا، جو نماز میں ترک کرنا چاہیے، رونے کو، بکا کو ترک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہاں پھر فرماتے ہیں بکا جو شرط ہے ترک کرنا چاہیے یہ دنیا کے لیے ہے، اگر آخرت کی خاطر وہ روئے، آخرت کے لیے گریہ کرے تو وہ نماز کو باطل نہیں کرتا ہے۔ اور آگے ایک اور طرق صلاۃ میں سے یہ ہے کہ ترک کرنا چاہیے وہ ترک القہقہ ہے، کہقہ نماز میں نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نماز میں کوئی بات یاد آ جا گئی اور پھر کہقہ مارے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ توجہ کرو، یہ پڑھ کے پھر اگلی بات کروں گا۔ وَتَرْكُ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ عَادَةً، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرْكُ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ عَادَةً، فعل کثیر کو جو عادتاً ہے ترک کرے۔ فعل کثیر کیا جی؟ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ بِهِ فَاعِلُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُصَلِّيًا عُرْفًا، وَهُوَ فعل کثیر وہ ہے ما یخرج بہ فاعلہ، جو فاعل فعل کثیر کو خارج کر دیتا ہے، عن کونہ مصلیًا، اس مصلی کو نماز پڑھنے سے عرفی طور پر کیا کر دیتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے۔ دوبارہ، وَهُوَ یہ فعل کثیر، ما وہ ہے، یخرج بہ فاعلہ کہ وہ فعل کثیر اس فعل کثیر کے انجام دینے والے کو خارج کر دیتا ہے، کس سے؟ عن کونہ مصلیًا، اس کو نماز پڑھنے سے عرفی طور پر خارج کر دیتا ہے۔ ولا عبرت بالعدد، ولا عبرت یعنی ولا اعتبار بالعدد، عدد کا اعتبار نہیں ہے۔ فقد یکون الکثیر فیہ قلیلا، کبھی کبھی کثیر فیہ اس فعل میں کبھی کبھی کثیر قلیلا قلیل ہو جاتا ہے، کا حرکت الاصابع جیسے انگلیوں کو حرکت دینا، والقلیل فیہ کثیرا، والقلیل فیہ، فیہ یعنی اس فعل میں، قلیل جو ہے وہ کثیر ہوتا ہے، کل وثبت الفاحشہ جیسے آشکاراً چھلانگ لگانا، کودنا۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ التَّوَالِي، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ اس فعل کثیر میں توالی معتبر ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ التَّوَالِي، فعل کثیر میں توالی اور پے در پے اور لگاتار ہونا معتبر ہے۔ فلو تفرق بحیث حصلت الکثرۃ فی جمیع الصلاۃ، ولو تفرق اگر یہ فعل متفرق ہو، فعل کثیر متفرق ہو، بحیث اس حیثیت کے ساتھ، حصلت الکثرۃ فی جمیع الصلاۃ کہ کثرت حاصل ہو جائے تمام نماز میں، تمام نماز میں کثرت حاصل ہو جائے، وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْوَصْفُ فِي الْمُجْتَمِعِ مِنْهَا لَمْ يَضُرْ، کثرت تمام نماز میں حاصل ہو، وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْوَصْفُ اور وصف محقق نہ ہو۔ وصف سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ وصف یعنی وہ توالی، توالی کی جو بات کی ہے، وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْوَصْفُ، یہ وصف یعنی یہ توالی، یہ پے در پے ہونا، فی المجتمع منہا، منہا ان افعال کثیرہ میں سے جو مجتمع ہیں ان میں وصف محقق نہ ہو، توالی نہیں ہے، توالی نہیں ہے، لم یضر ضرر نہیں ہے، لو کا جواب۔ فلو تفرق بحیث حصلت الکثرۃ فی جمیع الصلاۃ ولم یتحقق الوصف فی المجتمع منہا لم یضر، فلو کا جواب لم یضر۔ فلو تفرق اگر فعل کثیر متفرق ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ کثرت حاصل ہو جائے تمام نماز میں، ولم یتحقق الوصف جبکہ وہ توالی، وصف یعنی وہ توالی، توالی والا وصف جو ہے وہ محقق نہیں ہے، فی المجتمع منہا اس افعال کثیرہ میں جو مجتمع ہیں ان میں توالی محقق نہیں ہے، لگاتار نہیں ہے، لم یضر تو یہ ضرر نہیں ہے، اس فعل کثیر کا ضرر نہیں ہے۔
ومن ہونا کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحمل امامۃ وہی ابنۃ بنتہ، ومن ہونا یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحمل امامہ کو اٹھاتے تھے. امامہ کیا تھی؟ وہی ابنۃ بنتہ، وہ پیغمبر کی بیٹی تھی. وَيَضَعُهَا كُلَّمَا سَجَدَ، حضرت امامہ کو زمین پہ چھوڑتے تھے کلما ساجدہ، جب سجدہ کرتے تھے. ثم یحملها، پھر امامہ کو اٹھا لیتے تھے. اذا قام، جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر اٹھا لیتے تھے. ولا یقدح القلیل کلبس الامامۃ والرداء ومسح الجبہۃ وقتل الحیۃ والعقرب. ولا یقدح القلیل، قلیل ضرر نہیں دیتا ہے، فعل قلیل ضرر نہیں دیتا ہے. کلبس الامامۃ، جیسے امامے کا پہننا ہے، والرداء، اور ردا کا پہننا ہے، ومسح الجبہۃ، پیشانی کو مس کرنا ہے نماز میں، ایسے کوئی بندہ پیشانی پہ ہاتھ پھیر لے. وقتل الحیۃ، سانپ کا قتل کرنا ہے، والعقرب، اور بچھو کا. وہما منصوصان، وہما یہ قتل حیہ اور عقرب، سانپ اور بچھو کا قتل کرنا، ہما یہ دونوں منصوصان نص میں آئے ہیں، ان کو قتل کر سکتے ہیں. وترک سکوت طویل، سکوت طویل کو ترک کرنا چاہیے. المخرجن کونی مسلیًا عادتاً، وہ سکوت طویل جو خارج کر دے مسلی کو نماز پڑھنے سے عادتاً. ولو خرج بہ عن کونہ قاریًا بطلت القراءۃ خاصتاً، اگر مسلی بہی سکوت طویل، اگر مسلی سکوت طویل سے خارج ہو جائے، ان کونہ قاریًا، اس اعتبار سے کہ وہ قرات کر رہا ہے، بطلت القراءۃ خاصتاً، خاص طور پر قرات باطل ہو جاتی ہے، قرات باطل ہے خاص طور پر. وترک البکائے، توجہ، ترک البکائے بالمد، وہ جو اونچی آواز سے نہیں رونا ہوتا اس کو نماز میں ترک کرنا چاہیے. وترک البکائے بالمد، بکائے مد اونچی آواز والے کو ترک کرنا چاہیے. ترک بکا کیا ہے؟ وَهُوَ مَا اشْتَمَلَ مِنْهُ عَلَىٰ صَوْتٍ، ترک بکا وہ ہے مد والا جو مشتمل ہو، بکا من ہو، بکا وہ بکا جو مشتمل ہو صوت پر، آواز آئے دھماکے والی، بڑی اونچی آواز نکلے. لا مجرد خروج الدم، صرف آنسوں کا نکلنا کافی نہیں ہے. نماز میں جو کہہ رہے ہیں نا بکا کو ترک کرے، وہ بکا ہے جو صدا اور آواز پر مشتمل ہو، صرف آنسوں کا نکلنا کافی نہیں ہے. مع احتمال ہی، فرماتے ہیں احتمال ہے، احتمال ہی کہ خروج دم بھی مبتل ہو. پہلے کہا ہے نا نہیں، لا مجرد خروج دم، صرف آنسوں کا نکلنا کافی نہیں ہے، یہاں سے احتمال دے رہے ہیں. ما احتمال ہی، احتمال خروج دم، احتمال ہے خروج دم مبتل ہو، یہ بھی احتمال ہے. کیوں؟ لأنہ البکا مکسوراً، کیونکہ یہ خروج دم، لأنہ یہ خروج دم بکائے مکسور ہے، یہ آہستہ رونا ہے. وشک فی کون الوارد منہ فی النص مکسوراً او ممدوداً، اور شک ہو رہا ہے کہ وہ جو وارد ہوا ہے بکا نص میں کہ بکا نہ کرو، نہ رو نماز میں نہیں رونا چاہیے. وشک شک فی کون الوارد منہ، اس بکا سے جو وارد ہے نص میں، مکسوراً او ممدوداً، وہ بکائے مکسور یعنی آہستہ والا ہے، او ممدوداً یا آواز والا ہے. کون سا مراد ہے؟ اصل کیا ہے؟ وَأَصَالَةُ عَدَمِ الْمَدِّ مُعَارِضٌ بِأَصَالَةِ صِحَةِ الصَّلَاةِ، اصالت عدم مد معارض ہے اصالت صحت صلاۃ کے. ٹھیک ہے. فَيَبْقَ الشَّكُّ فِي عُرُوضِ الْمُبْتِلِ، پس شک باقی ہے مبتل کے عارض ہونے میں، مقتضیاً لبقائے حکم صحت، کہ جو تقاضا کرتی ہے کہ صحت کا حکم کیا ہے؟ باقی ہے. ترجمہ تو میں نے کر دیا ہے لیکن لطف مجھے نہیں آیا کہ اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں. آپ نے توجہ کی تو لطف آپ کو بھی آئے گا، مجھے بھی آ جائے گا. وہ کیا جناب کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بکا کو ترک کرنا چاہیے، بکا سے مراد سمجھے، میں خلاصہ دے رہا ہوں پھر ترجمہ کر لوں گا. بکا سے مراد وہ ہے جو آواز کے ساتھ رونا ہے، وہ مراد ہے. صرف آنسوں کا نکلنا کافی نہیں ہے. پھر احتمال دیا ہے کہ آنسوں کا نکلنا بھی شاید باطل کر دے. ٹھیک ہے، توجہ کرو. فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ تھوڑا رونا بھی بکا تو ہے،
تھوڑا رونا ہے لیکن بکا تو ہے۔ شک اگر ہم کریں، شک کریں کہ وہ جو نص میں وارد ہوا ہے کہ بکا نہ کرو، نماز میں نہ رو، ترک کرو، نص میں بکائے مقصور ہے یا ممدود ہے، شک کریں۔ شک کریں کہ نص میں جو رونے کی نہیں کی گئی ہے، رونے سے روکا گیا ہے، وہ آہستہ والا رونا ہے یا آواز والا رونا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ نہیں، عدم مد ہے، اونچی آواز والا رونا مراد نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ عدم مد ہے، اصل عدم مد ہے۔ جب ہم شک کریں روایت میں جو رونا آیا ہے اور کہا گیا ہے نماز میں ترک کرو، وہ رونا آہستہ والا رونا مراد ہے یا آواز والا رونا مراد ہے؟ اصل یہ کہتی ہے، اصل عدم مد ہے، اصل یہ ہے کہ اونچی آواز والا نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ اصل جاری کرو گے تو وہ جو تھوڑا رونا ہے آہستہ والا، وہ پھر کیا باطل کا ہو جائے گا یا نہیں؟ باطل کر دے گا۔ اصالہ عدم مد جب جاری کریں گے نا، اصالہ عدم مد کہے گا کہ اونچی آواز والا رونا نہیں، تو تھوڑی آواز والے کو بھی وہ شامل ہو جائے گا، باطل ہو جائے گی۔ توجہ توجہ، یہ اصالت عدم مد ادھر والی، اور دوسری سائیڈ پہ تھوڑے رونے میں ہم شک کریں تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے نماز ٹھیک ہے۔ آگاہ ادھر سے اصالت عدم مد یہ اور اصالت صحت صلاۃ تھوڑے رونے سے اصل یہ ہے نماز ٹھیک ہے، یہ دونوں اصل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو مارتی ہیں، لڑتی ہیں۔ اصالت عدم مد اور اصالت و صحت جب دونوں ایک دوسرے کی گردن پکڑی اور انہوں نے ایک دوسرے کو مارا، ٹھیک ہے، تو دونوں تعارضا تساقطا، دونوں اصل گر جائیں گی، دونوں اصلیں گر گئیں۔ اصل عدم مد، اصالت و صحت یہ آپس میں ٹکرائیں، تعارضا تساقطا، ختم۔ اب ہم جی پچھلی نماز کا کیا کریں؟ شک کریں گے کہ وہ نماز کو کوئی چیز عارض ہوئی ہے یا عارض نہیں ہوئی ہے، باطل کرنے والی ہے یا نہیں۔ تو پہلے جب رویا نہیں تھا تو نماز ٹھیک تھی، استصحاب بقائے صحت جاری کر کے ٹھیک ہو جائے گی نماز، نماز اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں مطلب علمی ہے، میں اگر ایسے ترجمے سے گزر جاتا تو پھر جو ہے نا مزہ نہیں تھا، لیکن مجھے اب بھی تھوڑا شک ہے کہ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں میرے بچے۔ اس جگہ پہ میں نے یہ کہا ہے کہ نماز میں بکا کو ترک کرنا چاہیے۔ بکا سے مراد لیا آواز والا، بس اگر کوئی معمولی سا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں جن میں آواز نہیں ہے، کبھی لوگوں کو روتا دیکھا آنسو آ جاتے ہیں لیکن آواز نہیں نکلتی، وہ اگر آنسو نکلے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ باطل نہیں کرتا ہے نماز کو، لیکن احتمال پھر دے دیا کہ یہ تھوڑا رونا بھی نماز کو کیا کر دے؟ باطل کر دے، کیونکہ یہ بھی بکا تو ہے، اب یہ بھی بکا تو ہے، باطل کر دے۔ اس کے بعد جناب اصل کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم شک کریں کہ یہ جو روایت میں آیا ہے وہ آواز والا رونا ہے یا آہستہ والا رونا ہے، اصل کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ اصل کہتی ہے عدم مد ہے، یعنی عدم مد، اصل عدم مد ہے، یعنی اونچی آواز والا رونا مراد نہیں ہے، بلکہ رونے کی جب بات ہوئی ہے تو یہ تھوڑی آواز والا جو آہستہ رویا ہے اس کو بھی شامل ہے۔ اصل عدم مد ہے، ٹھیک۔ اچھا، اصالت عدم مد آئی تو بھلا آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ یہ جو تھوڑا رویا باطل کرے گا یا نہیں؟ جی باطل کرے گا۔ اصالت عدم مد جاری کریں گے تو یہ کہے گا باطل ہے۔ دوسری سائیڈ پہ تھوڑا رونا پتہ نہیں نماز کو باطل کرتا ہے یا نہیں، شک کریں تو ایک اصل اور ہے ہمارے پاس، وہ ہے اصالت و صحت۔ اصل یہ ہے کہ نماز ٹھیک ہے، یہ اصالت و صحت والی کہتی ہے یہ تھوڑا رویا جو ہے تھوڑے والا رونا، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اصالت عدم مد والی کہتی ہے نماز باطل ہے۔ اصالت عدم مد اور اصالت صحت یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، فائٹنگ کی، لڑتی رہیں،
لڑتی رہیں تعارضا تساقطا، دونوں گر گئیں. دو اصل جب ٹکراتی ہیں نا تو دونوں کا اعتبار نہیں ہے، گر گئیں. اب ہم جی نماز کا پوچھتے ہیں، یہ دونوں تو گر گئیں. نماز جو ہم پڑھ رہے تھے اور یہ تھوڑا سا آنسو نکلے، آنسو سے نماز باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ تو یہاں جب شک کریں گے کہ کوئی چیز عارض ہوئی ہے یا نہیں، پہلے جب نہیں روئے تھے نماز ٹھیک تھی، رونے سے باطل ہوئی یا نہیں، استصحاب بقائے صحت جاری کر کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. آگا جان نماز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے. سنو، وَتَرْكُ الْبُكَاءِ بِالْمَدِّ، بکائے بالمد کو ترک کرے. بکائے بالمد کے وہ ما اشتمل من علی صوت، بکائے بالمد وہ ہے جو آواز پر مشتمل ہو، علی صوت لا مجرد خروج دم، صرف خروج دم جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، صرف خروج دم کافی نہیں ہے. مع احتمال ہی، جب کہ احتمال خروج دم بھی مبتل ہو، احتمال ہے خروج دم بھی مبتل ہو. کیوں؟ لِأَنَّهُ الْبُكَاءُ مَكْسُورًا، اس لیے کہ یہ خروج دم بکائے مکسور ہے، ایسا رونا ہے. وَشَكُّ فِي كَوْنِ الْوَارِدِ مِنْهُ فِي النَّصِّ مَكْسُورًا أَوْ مَمْدُودًا، اور شک ہو کہ وارد جو بکا ہے وہ نص میں مکسور ہے، ایسا والا ہے یا ممدود ہے. جب شک کریں گے تو اصل کیا ہے؟ اصل عدم مد ہے. اصالت و عدم المد معارض باصالت صحت صلاۃ، اصل عدم مد معارض ہے اصالت صحت صلاۃ کے ساتھ. اب یہاں کوئی بات نہیں کر رہا، یعنی جب معارض ہو گئی تو یہ دونوں گر گئیں، ٹکرائیں. پس فیب کا شک کو فی عروض المبتل، پس شک باقی ہے مبتل کے عارض ہونے میں. کوئی مبتل عارض ہوا ہے نماز کو یا نہیں؟ مقتضی لبقائے حکم صحت، تو یہ تقاضا کرتا ہے حکم صحت باقی ہے، یعنی وہ یہ استثاء وغیرہ جاری کریں گے. پہلے ٹھیک تھی اب بھی ٹھیک ہے، رونے سے میری باطل ہوئی یا باطل نہیں ہوئی، جو تھوڑا رویا ہوں تو وہ کہو کوئی نہیں باطل ہوئی. وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ تَرْكُ الْبُكَاءِ لِلدُّنْيَا، شرط ہے بکا کو ترک کرے. کون سا بکا؟ رونا. لدنیا، دنیا کے لیے ترک کرے. جیسے مثالیں دے رہا ہے، کذہاب مال، جیسے مال کا چلا جانا. او میرا اتنا مال تھا چلا گیا، نماز میں جناب وہ مال جو تھا بھائی وہ لوگ لے گئے، لوٹ گئے، چور پڑ گئے، ڈاکو لوٹ لیا. اب یہ نماز میں اسی مال کی خاطر لوٹ رہا ہے، دھاڑے مار رہا ہے نماز میں، نماز باطل ہو جائے گی. کذہاب مال و فقد محبوب، ایک کوئی بڑا پیارا عظیم دوست تھا، ٹھیک ہے یا نہیں، اس دوست کے چلے جانے سے وہ کیا ہے؟ رو رہا ہے. فقد محبوب، محبوب کے فاقد ہونے سے وہ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے. وَإِنْ وَقَعَ عَلَى وَجْهٍ قَهْرِيٍّ فِي وَجْهٍ توجہ، وَإِنْ وَقَعَ، اگرچہ یہ رونا، اگرچہ یہ بکا واقع ہو بطور قہری، فی وجہن، ایک وجہ کی بنا پر، فی وجہن یعنی ایک احتمال کی بنا پر، ان وقع علی وجہن قہرین، اگرچہ یہ دنیا کے لیے رونا بطور قہری بھی ہو. قہری سمجھتے ہیں قہری کیا ہے؟ یعنی اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے، اتنا دکھی تھا کہ جو ہے نا اختیار میں ہی نہیں رہا، بس نکل ہی گیا آنسو، رونا ہی اس نے دھاڑے مارنا شروع کر دی نماز میں قہری طور پہ، یعنی جو اختیار میں ہی نہ ہو اس کو قہری کہتے ہیں. وَإِنْ وَقَعَ، اگرچہ یہ رونا بکا واقع ہوا ہے علی وجہن قہری، بطور قہری، فی وجہن ایک احتمال کی بنا پر، پھر بھی نماز باطل ہے. وَاحْتَرَزَ بِهَا عَنِ الْآخِرَةِ، توجہ فرماؤ، مصنف نے یہ کیوں کہا ترک البکاء للدنیا، دنیا کی قید کیوں لگائی؟ وَاحْتَرَزَ بِهَا عَنِ الْآخِرَةِ، وَاحْتَرَزَ مصنف نے بِهَا اس دنیا کی قید لگا کر آخرت سے دوری کی ہے. مصنف نے دنیا کی قید لگا کر آخرت سے دوری کی ہے. فَإِنَّ الْبُكَاءَ لَهَا كَذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَدَرَجَاتِ الْمُقَرِّبِينَ إِلَى حَضْرَتِهِ وَدَرَكَاتِ الْمُبْعِدِينَ عَنْ رَحْمَتِهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. توجہ سبحان اللہ. فَإِنَّ الْبُكَاءَ لَهَا آخرت، بکا رونا آخرت کے لیے، جیسے جنت کو یاد کرنا، جہنم کو،
و درجات المقربین الی حضرت ہی، مقربین کے درجات جو الی حضرت ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، و درکات المبعدین اور مبعدین کے درکات ان رحمت ہی، رحمت خالق اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والوں کے جو درکات ہیں ان کو یہ یاد کر رہا ہے۔ من افضل الاعمال، یہ کیا ہے آگا جان؟ یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ فإن البكاء لها كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرت ودرکات المبعدین رحمت من افضل الاعمال۔ آخرت کے لیے رونا جیسے اگلے مثالیں دی ہیں یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ حِينَئِذٍ حَرْفَانِ فَكَمَا سَلَفَ، اگر اس مصلی سے خارج ہو جائے من ہو حِينَئِذٍ اس وقت دو حرف، وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ حِينَئِذٍ حرفان کا خرج کا فاعل نہ حرفان بناؤ، وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ اگر اس شخص سے حِينَئِذٍ اس وقت والا کب؟ جب وہ یہ رویا ہے نماز میں، جب وہ رویا ہے نماز میں تو دو حرف اگر اس سے مصلی سے خارج ہو جائیں، فَكَمَا سَلَفَ تو ایسے ہے جیسے کما سلف گزرا، پچھلی بات آ جائے گی۔ وہ کیا تھی کہ جس میں ابھی ترک کلام کے بارے میں پڑھا کہ مصنف اور جماعت کہتی ہے کہ دو حرف یا دو سے زیادہ ہوں، اگرچہ کلام لغوی اور اصطلاحی بھی نہ ہو تو وہ نماز کو باطل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، معنی دار ہو نہ ہو، وہ باتیں جو پچھلی گزری وہ ساری یہاں بھی آ جائے گی۔ وَتَرْكُ الْقَحْقَةِ آگا ترک القحقتے، قہقہ کو ترک کرے۔ قہقہ کیا ہے؟ وَهِيَ الضِّحْكُ الْمُشْتَمِلُ عَلَىٰ صَوْتٍ، قہقہ وہ ہنسنا ہے جو مشتمل ہو آواز پر۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَرْجِيٌّ وَلَا شِدَّةٌ اگرچہ فیہ اس صوت میں ترجیح اور شدت نہ ہو۔ ترجیح کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بیٹے یہ کیا ہے؟ ان لم یکن فیہ اگرچہ اس صوت میں ترجیح اور شدت نہ ہو۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے آواز کو اوپر اور نیچے لے جانا۔ کبھی ہنسنے والے لوگوں کو دیکھو، ہنستے ہیں تو لگتا ہے بالکل اوپر چلی گئی آواز، پھر نیچے آ گئی، پھر اوپر چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ اس آواز میں ترجیح آواز کا اوپر اور نیچے جانا نہ بھی ہو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اوپر نیچے والی بات جو ہے نا آپ کے لیے امید تو ہے پہنچ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں کیا کروں؟ مثلا کہ ہا 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 اوپر پھر نیچے، اس طرح کر کے آپ فٹ کر دینا، مجھے تو صحیح طریقہ بھی نہیں آ رہا۔ وَتَرْكُ الْقَحْقَةِ وَهِيَ الضِّحْكُ الْمُشْتَمِلُ عَلَىٰ صَوْتٍ قہقہ کو ترک کرے۔ قہقہ کیا ہے؟ وہ ہنسنا ہے، ضحک ہنسنا، المشتمل علی صوت جو آواز پر مشتمل ہو۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَرْجِيٌّ وَلَا شِدَّةٌ اگرچہ فی صوت میں ترجیح اور شدت نہ ہو۔ ترجیح شدت کا معنی آواز کا اوپر نیچے لے جانا ہے، گلے میں پھیرنا اور اوپر نیچے لے جانا۔ وَيَكْفِي فِيهَا وَفِي الْبُكَاءِ مُسَمَّاهُمَا یکفی فیہا اس قہقہ میں، وفی البکا اور بکا میں، قہقہ اور بکا میں مسمّاہما ہما قہقہ اور بکا کا مسمّا کافی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ وَيَكْفِي فِيهَا وَفِي الْبُكَاءِ مُسَمَّاهُمَا کافی ہے، فیہا اس قہقہ میں اور بکا میں، مسمّاہما مسمّا قہقہ اور بکا کافی ہے۔ جب مسمّا کافی ہے نا، اسی وجہ سے فَمِن سمّتا اطلقا اسی وجہ سے مصنف نے مطلق کہا ہے۔ وَتَرْكُ الْقَحْقَةِ وَتَرْكُ الْبُكَاءِ ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسمّا کافی ہے اس لیے مصنف نے مطلق کہا ہے۔ وَلَوْ وَقَتْ عَلَى وَجْهٍ لا يمكن دفعه ففيه وجہان۔ ولو وقت کی ضمیر لوٹاؤ، ولو وقت اگر قہقہ واقع ہو، علی وجہ اس طرح، لا يمكن دفعه توجہ دفعه کہ جناب اس قہقے کا دفع کرنا ممکن نہیں ہے۔ ولو وقت علی وجہ اگر وہ قہقہ واقع ہو اس طرح، لا يمكن دفعه کہ اس کا دور کرنا
ممکن نہیں ہے۔ ففیہ وجہان، تو اس میں دو وجہ، اس کہکہ میں دو وجہ ہیں کہ بھائی یہ تو بس ایسے بغیر اختیار کے نکل آیا، میرا تو قصور ہی نہیں ہے، اس میں کیا یہ مبتل ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس میں دو وجہ ہیں۔ واستقرب المصنف ذکر البطلان، مصنف نے ذکر میں قریب کیا ہے بطلان کو، نہ بھائی نہ، باطل ہے۔ ولو وقت لا وجہ لا یمکن دفع بھی باطل ہے، اگر کہہ کا واقع اس طرح کہ اس کو دفع کرنا اور روکنا بھی ممکن نہیں ہے، مصنف نے ذکر میں کیا کہا ہے؟ باطل ہے۔ تطبیق کے پیچھے ترک لگاؤ، و ترک تطبیق، ٹھیک ہے، تطبیق کو سمجھنا، یہ تھوڑا کلمہ آپ کے لیے شاید نیا لگے، ترک تطبیق ہے۔ یہ تطبیق کیا ہے؟ تطبیق بیٹے خوب غور کرو، تطبیق یہ دو ہاتھوں کی ہتھیلیاں رکوع کرتے ہوئے ایک ہتھیلی کو دوسری کے اوپر رکھنے کا نام، رکوع کے وقت جب بندہ رکوع میں ہو ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھنے کا نام تطبیق ہے۔ اس کو بھی نماز میں ترک کرنا چاہیے۔ رکوع کرتے ہیں یا نہیں؟ جی کرتے ہیں۔ جب نماز میں رکوع کریں تو ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسری ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں رکوع کے وقت، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں تطبیق۔ تطبیق کو ترک کرے، و ترک تطبیق، تطبیق کو ترک کرے، وہ ہوا تطبیق کیا ہے؟ وضع احدی الرہتین علی الاخری، ایک ہتھیلی کو دوسری پر رکھے، کب؟ راکعا بین رکبتیہ، ٹھیک ہے، مصلی جو ہے رکوع کے وقت بین رکبتیہ، اپنے زانوں کے درمیان جو ہے ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھے، وضع احدی الرہتین علی الاخری، ایک ہتھیلی کو دوسری پر رکھے، راکعا، رکوع کرتے ہوئے، بین رکبتیہ، اپنے زانوں کے درمیان۔ کیوں جی؟ کیوں منع کیوں ہے؟ لما روی من النہی عنہ، کیونکہ روایت کی گئی ہے من النہی عنہ عن التطبیق، تطبیق سے نہیں روایت کی گئی ہے، نہیں آئی ہے، نہ کرو یہ کام۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والمستند ضعیف، مستند اس کی ضعیف ہے، والمنافات بہ من حیث الفعل منتفیہ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال مقدر کا مطلب یہ ہے ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے جو یہاں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، سوال ہے لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سوال مقدر۔ سوال مقدر کا یہ جواب ہے۔ سوال کرنے والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی کہ اس لیے تطبیق کو ترک کرنا چاہیے کیونکہ یہ فعل کثیر ہے اور فعل کثیر نماز میں ٹھیک نہیں ہے۔ تطبیق چونکہ فعل کثیر ہے لہذا اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کرے، جواب والمنافات بہ من حیث الفعل منتفیہ، تطبیق کا منافی ہونا من حیث الفعل، از لحاظ فعل کہ یعنی یہ فعل کثیر ہے، منتفیہ، یہ منتفی ہے، یہ فعل کثیر نہیں ہے، ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پہ رکھ دی فعل کثیر ہو گیا ہے۔ سوال کرنے والا اگر کہے کہ یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے چونکہ فعل کثیر ہے، جواب میں فرمائیں والمنافات بہ من حیث الفعل منتفیہ، منافات تطبیق کی فعل کے لحاظ سے منتفی ہے نہیں، فعل کثیر کے اعتبار سے یہ نہیں ہے۔ فالقول بالجواز اقوی، قول بالجواز یعنی جواز والا قول اقوی ہے، یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی تطبیق کرے تو جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ، رکوع کرتے ہوئے ایک ہتھیلی کو دوسری پر رکھ دے، شہید فرماتے ہیں فالقول بالجواز اقوی وعلیہ المصنف فی ذکر، علیہ اسی قول بالجواز پر ہے، علیہ اسی قول بالجواز پر ہے مصنف ذکر میں، مصنف نے کتاب ذکر میں یہی کہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اس کے بعد کیا ترک کرنا چاہیے آقا جان؟ اس کے بعد جو ترک کی بات ہو رہی ہے نا وہ کیا ہے؟ وَتَقَتُّفِ، تقتف کیوں پڑھ رہا ہوں؟ ترک ترک سب پہ آئے گا، ترک و تطبیق ہے، وَتَرْکُ تقتف، تقتف کو ترک کرنا چاہیے۔ تقتف کیا ہے؟ دو ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر رکھنا۔ اہل سنت بھائیوں کو دیکھو نا، ناف کے اوپر جو ہاتھ باندھتے ہیں، تقتف وہی ہاتھوں کے باندھنے کی طرح مراد ہے، دو ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر رکھنا
چاہے اوپر اس کے کوئی نا کیا کہتے ہیں دستے ہاتھوں پہ نہیں چڑھاتے سردی ہو تو، بے حائل، حائل ہو حائل نہ ہو، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھنا، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے، ناف کے اوپر یا ناف کے، یار اہل سنت بھائیوں کو دیکھ لو، ہاتھ نہیں باندھتے نماز میں، اسی کی تو بات ہو رہی ہے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا، حائل ہو، کوئی دستانے ہوں نہ ہوں، ناف کے اوپر ناف کے نیچے، ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر یا ایک ہتھیلی کو کلائی کے اوپر رکھنا، یہ منع آیا ہے، ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے نماز میں، منع ہے، کیوں؟ نہیں آئی ہے تکفیر سے، نہیں آئی ہے تکفیر سے، تکفیر یعنی یہی تکتف، تکفیر یعنی یہی ہاتھوں کا باندھنا، ٹھیک ہے یا نہیں آئی ہے، نہیں آئی ہے، مگر یہ کہ آغا جان کیا فرماتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی تکیہ ہو، بھائی ایک جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ نہ باندھیں تو ہمیں مار دیں گے، بہت بڑا خطرہ ہے، پھر وہاں ہاتھ باندھنے چاہیے، توجہ فرمائیے، تکیہ نہیں ہے تو ہاتھوں کو نہیں باندھنا چاہیے، ٹھیک ہے یہ نہیں، توجہ فرما رہے ہو؟ ایک ہمارے آغا نے بتایا تھا، پتہ نہیں کس حد تک بات ہے، کہا کہ یہ جو ہاتھ کھلوائے گئے نا، کچھ لوگ ہوتے، تکفیر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کفر کا مطلب لغوی کیا ہے؟ چھپانا، کیونکہ لوگ جو ہے نا اپنے بغلوں کے نیچے بہت چھپاتے تھے، ایسے کر کے نا کھڑے ہو جاتے تھے، تو جب ہاتھ کھولنے کا حکم آیا تو وہ اس لیے تھا کہ نیچے چھپا نہ سکیں، انہوں نے فرمایا تھا ایک مرتبہ، پتہ نہیں کس حد تک بات ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے، توجہ کرو، لے اطلاق نہیں یعنی تکفیر ہے، کیونکہ نہیں آئی ہے تکفیر سے، الشامل لجمیع ذالک کا، جو کہ شامل ہے ان تمام صورتوں کو، ذالک کا یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، ہتھیلی پر ہو یا کلائی پر ہو، الا لتقیۃ، مگر یہ کہ تقیہ ہو تو پھر یہ کیا کریں، فیجوز منہ ما تعدت بہی، فیجوز منہ کیا بلا، منہ سے کیا مراد لے رہے ہو، یجوز منہ تکتف جائز ہے، کتنا، ما تعدت بہی، ما اتنی مقدار میں، تعدت بہی کہ جس سے وہ تقیہ، تعدت والی ضمیر تقیہ، جس سے وہ تقیہ ادا ہو جائے، بہی یعنی ما، بے سے مراد ما، فیجوز منہ پس جائز ہے، منہ تکتف، ما اتنی مقدار میں، تعدت بہی جس سے تقیہ ادا ہو جائے، فرض کریں شاید پہلی رکعت میں تقیہ کی ضرورت ہے، اسی میں کرے، آگے پھر کھول دے، ٹھیک ہے، جتنی مقدار میں تقیہ ہے، ضرورت ہے، اتنی مقدار میں کرے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی تقیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ سُنَّةً، اگرچہ عندہم اہل سنت کی نظر میں، اگرچہ بچے کیا ہے یہ سنت ہے، مع ظن ضرر بترکیا، جب ضرر کا ظن ہو، بترک تقیہ، تقیہ کے ترک کرنے سے جب ضرر کا گمان ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، بلکہ واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ یہی تکتف اہل سنت کی نظر میں مستحب ہے، کب واجب ہو جاتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، مع ظن ضرر بترک، ترک تقیہ سے جب ضرر کا گمان ہو، لیکن لا تبطل الصلاۃ بترک حینئذ، لیکن نماز باطل نہیں ہوتی بترک یا ترک تقیہ سے، اگر کوئی تقیہ کو نہ کرے، ہاتھ نہ باندھے، کھول کے پڑھ لے، نماز باطل نہیں ہوتی، حینئذ اس وقت جب باندھنے تھے ہاتھ، نہ باندھے، نماز باطل نہیں ہے، لو خلفا، اگر مخالفت کرے کس بات کی، باندھنے تھے نہ باندھے، کیوں لتعلق نہیں بامر خارج، کیونکہ نہیں کا تعلق ایک امر خارج سے ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ آپ آغا جان پڑھیں گے اصول میں کہ نہیں جب خود عبادت پر آئی ہو، اجزائے نماز، اجزائے عبادت کے اوپر آئی ہو، تو وہ نہیں مبطل ہوتی ہے، لیکن نہیں آئی ہو اگر خود نماز پر نہ ہو، خارج از نماز ہو، تو وہ نہیں مبطل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مثلا کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو
اور اجنبی عورت آگے گزر رہی اس کی طرف بھی نظر کرے تو یہ نہیں آئی ہے، نماز پہ تو نہیں آئی نا، نہیں اس بات پہ ہے کہ نہ محرم کی طرف نہ دیکھے، تو یہاں اس بات پہ نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں کہ جو جب تکیہ ہو تو ہاتھ باندھنے کو ترک نہ کرے، ہاتھ باندھے، کوئی اس کو چھوڑ دے، نماز باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصول میں آپ کو مزید واضح ہوگا، مطلب یہ کیوں باطل نہیں ہے نماز، لے تعلق نہیں بے امر خارج، کیونکہ نہیں کا تعلق ایک امر خارج سے، امر خارج اس لیے ہے کہ اس کا نماز سے کوئی ربط نہیں ہے، لیکن اگر نہیں خود نماز کے اوپر آئی ہو کہ اس جگہ پہ تم یہ نہ کرو، خود نماز کے اوپر آئی ہو، وہ مبطل ہے، نہیں جو خود صلاۃ کے اوپر ہے وہ مبطل ہے، نہیں جو خارج ہے نماز سے وہ مبطل نہیں ہے۔ بخلاف المخالفت فی غسل الوضو بالمس، بخلاف اس کے کہ مخالفت کرے فی غسل الوضو بالمس، بالمس کا تعلق مخالفت سے ہے، بخلاف اس کے کہ مخالفت کرے غسل وضو میں مس کے ساتھ، کیا مطلب، یعنی آپ کو پتہ ہے اہل سنت مسح نہیں کرتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں، وضو میں جہاں پاؤں کو دھونا ہے وہاں مسح کرے گا وضو باطل ہے، وہاں وضو باطل ہے، بھائی حکم تھا دھونے کا، اس جگہ پہ اگر مسح کرتا ہے تو باطل ہے، لہذا یہ بتا رہا ہے بخلاف المخالفت فی غسل الوضو بالمس، بے خلاف اس کے کہ مخالفت کرے کس سے، بالمس کا تعلق مخالفت سے ہے، مخالفت کرے مس کے ذریعے، فی غسل الوضو، وضو میں دھونے کی جگہ جہاں پاؤں کو دھونا تھا وہاں مس کرے گا، ٹھیک، اپنی مانی مس کیا، دھویا نہیں، باطل ہے، وضو باطل ہے۔ والالتفات الی ما وراء، یہ میرے خیال میں یہ چاند ایک باتیں جو ہے نا اگلے جلسے میں عرض کر دوں گا، درس طولانی نہ ہو جائے۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔